آیت شریفہ 39 اور اس کے بعد آیت شریفہ 39 اللہ مالک کی توفیق سے کل کے سبق میں اس کے الفاظ شریفہ کے معنی با محاورہ ترجمہ اور کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ ایک بات جو کل درس کے آخر میں ہوئی اس حوالے سے بات سماعت فرما لیجیے، پھر اگلی آیت شریفہ کی طرف منتقل ہوں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اور میرے خیال میں یہ بات سمجھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کا فائدہ کس طرح ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے شیطانوں کو بھی مسخر کیا تھا، وہ ان کی نوکری اور چاکری کرتے تھے۔ آئیے میرے ساتھ 17واں پارہ سورہ الانبیاء آیت شریفہ 82 دیکھیے، صفحہ غالباً آپ کے پاس 330 ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں سے مَن یغوصون لہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے غوطہ لگایا جائے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے؟ ڈاکٹر سلمان جی، حکم اس کا ہے یا غوطہ لگانے والے کا؟ بولیے۔ جو اوپر ہے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور وہ کام کرتے اس کے علاوہ، جو کام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیتے وہ کرتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم تھے انہی کے لیے نگہبانی کرنے والے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مغصب سورہ الانبیاء آیت شریفہ 82 ہم دیکھ رہے ہیں، صفحہ 330۔ ان کو جو مسخر کیا گیا سلیمان کی مرضی سے اللہ، اور ہم ہی تھے ان کی نگہبانی کرنے والے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی جو کل چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے خدام، ان کے نوکر چاکر، ان کے کارندے، پرندے، جن، شیاطین، شیطان ہونے کے باوجود ان کی نوکری چاکری اور ان کے احکامات کو بجا لاتے۔ یہاں جو بات بہت ہی زیادہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے ضروری ہے، میں آپ اللہ کے لیے اپنے اپنے فائدے کے لیے لے جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص پر یا گھروں میں شیطانی اثرات آتا ہے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز سے اس شیطان یا شیطانوں سے نجات پانے کی یا دستبردار ہونے کی یہ ہاتھ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ رک گئے؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھے اچھے توحید والے گھرانے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے موقع پر اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر دیں۔ وہ سمجھتے ہیں اب شیطان ہے تو شیطان کا توڑ کرنے کے لیے شیطان بننا ہے۔ ایمان کی بات، توحید کی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ اللہ تجھے ہدایت دے، شیطان اوپر ہے یا اللہ؟
جو شیطان اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی شیطانی بات نہ ہو، جو شیطان کسی کے ساتھ آیا ہے وہ غالب ہے یا اللہ؟ تو جب وہ غالب ہے، شیطان کسی کے ہاں، میرے ہاں، چھوٹا بڑا، 1 10 20 ہزاروں جتنے بھی ہوں، اللہ اکبر، واللہ غالب علی امرہ، جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان کیوں بننا ہے؟ اللہ جانے آپ نے کبھی سنا؟ کہتے ٹھیک ہے جی، یہ تعویذ، یہ ٹونا، یہ دم جادو ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، شرک ہے، ناد علی ہے، فلاں کو بلانا، اب کیا کریں؟ اللہ تجھے ہدایت دے، کریں یہ کہ جس کا حکم سب پر چلتا ہے اس کے غلام بن جائے۔ اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ البقرہ میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو آزمائش ہوئی، لوگوں کو جادو کی تعلیم دی گئی، اور اتنا زبردست جادو کہ میاں اور بیوی کے درمیان جڑائی اللہ پاک کہتے، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ تب تک کسی کو نقصان نہ پہنچاتے تھے جب تک اذن الہی۔ بات واضح ہو رہی؟ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ ان کی شیطنت شدید تھی، اتنی شدید کہ چلتے چلتے کنبے کو توڑ دیں، لیکن کب توڑتے تھے؟ آخری فیصلہ اوپر تھا، نیچے نہیں تھا۔ تو جہاں آخری فیصلہ ہے وہاں رابطہ چاہیے یا نیچے چاہیے؟ نیچے والے تو پہلے ہی ہمارا ہر چیز کا جنازہ اور ایمان کا جنازہ نکلنے کے لیے ہی تو آئے ہیں، تو انہی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا یہ عقل مندی ہے۔ جس دشمن سے نجات چاہیے اسی کے سامنے لیٹ جانا تو وہ چھوڑے گا یا منہ کے اوپر پیر رکھے گا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اور میری التماس ہے اپنے گھروں میں یہ بات عام کیجیے۔ میرا گمان ہے کہ یہ بات ہم بھولے ہوئے، اور خصوصاً جب ایسی پریشانی میں آتے ہیں تو اکثر بھول جاتے۔ آئیے سبق کی طرف۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں آپ کے پاس لاؤں گا، قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ آپ اپنی آنکھ اپنی طرف واپس کرے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآه مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا اسے اپنے پاس پڑا ہوا، رآه اسے دیکھا، مستقرا پڑا ہوا، عنده اپنے پاس۔ رک جائیے، اگر مستقرن کا لفظ میری طرف نہ دیکھیے، آیت شریفہ کی طرف دیکھیے، اگر مستقرن کا لفظ حذف کر دیجئے نہ ہو تو معنی پورا ہے یا نہ آدھا ہے؟ مغل صاحب جی دیکھ رہے ہیں؟ بیٹا دیکھو اچھی طرح، مستقرن نکال دیجئے، ران صاحب معنی پورا ہے یا آدھا ہے؟ اندہ کا معنی اپنے پاس، مستقرن کے بغیر معنی کیجئے، جب انہوں نے اسے دیکھا اپنے پاس،
بات پوری ہے یا نامکمل ہے؟ تو پھر مستقرن کیوں فرمایا؟ یہ قاعدہ یاد رکھیے، رب العالمین کی کتاب میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں۔ بعض اوقات ہم سنتے ہیں حروف زائدہ، وہ اس معنی میں نہیں کہ بیکار ہیں، ان کے آنے میں حکمت یا حکمتیں ہیں۔ ہاں میں آپ نہ سب سمجھتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے سمجھے اور سمجھایا۔ تو یہاں مستقرن کا فائدہ کیا ہے؟ بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے اپنے خیال میں زیادہ سیانے بنتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں اپنے پاس یہ مجازی طور پر تھا، حقیقت میں موجود نہیں تھا، مجازی سمجھتے ہیں، ویسے تصور میں تھا، امیجنری تھا، خیالی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جڑ سے کاٹ دی ساری بات۔ اور اس کے پیچھے یہ بات سن لیجئے، اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کی رحمت نعمت اتنی زیادہ ہے، موت تک سجدہ ریز رہیں، شکر نہیں کر سکتے۔ ہم اہل حدیث لوگ گالی دیں، برا کی کہتے رہیں، ہم پر رب کا بہت بڑا ایسا جو قرآن حدیث میں ہے، بس ہمیں کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا عرش آ گیا، کافی ہے کہ نہیں؟ اب کوئی سیانہ بنے تو ہم اس کو سیانہ نہیں کہتے، ہم اس کو احمق کہتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں وہابی بڑے گستاخ۔ ہم نے تو احمق ہی سمجھنا۔ چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہو؟ جو اللہ کی بات کے مقابلے میں زیادہ نعیم صاحب سیانہ بنے، وہ احمق ہے یا کون ہے؟ احمق نہیں، ڈبل احمق ہے۔ ایک تو ہے بے وقوف اور ایک اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھ رہا ہے۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اس کے خلاف مغل صاحب سپریم کورٹ سے ڈگری ہو۔ یہاں اللہ پاک نے شبہ پیدا کرنے والوں کے ایک شبہ کو دور کیا۔ اس کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو عرش آیا وہ مجازی نہ تھا، وہ خیالاتی اور تصوراتی نہ تھا، بلکہ حقیقت سامنے۔ خیالاتی ہے تو کیا ہے؟ کیسے ہوا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو تیری ابتدا کیا ہے؟ کیا تیری ابتدا میں اور تیرے 6 فٹ قد میں کوئی مناسبت ہے؟ اس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اب تو خوشبو میں لپٹا ہوا، ہزاروں یا اس سے بھی اوپر کا سامان سر سے پاؤں تک پہنے ہوا، کوئی ہے نسبت اس کی اور اس کی؟ خدا کی قدرت ہے، نہ تیری کاریگری نہ کسی اور کی کاریگری۔ تو یہ بات واضح کی، مستقرن عندہ، ان کے پاس پڑا ہوا، یعنی اس کا موجود ہونا حقیقی تھا، مجازی خیالاتی تصوراتی نہیں۔ قال هذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے۔ لیبلونی، لام اس کو کہتے ہیں لام کئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام کئی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بعد ہے وہ پہلے والے کی علت، غایہ، مقصد اور سبب ہے۔ یا اللہ یا اللہ۔ ابھی انشاءاللہ واپس پلٹیں گے، لیکن اب بطور تمہید یہ عرض کیے دیتا ہوں، اگر اس لام کو میں آپ سمجھ لیں، نافرمانی کا 50% یا کم و بیش حصہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اشکر، کیا میں شکر کرتا؟ لیبلونی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تاکہ، انگریزی میں عبدالقدیر صاحب سو دیٹ ہوئی۔ اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں
ام اکفر یا ناشکری کرتا. ومن شکر اور جس شخص نے شکر کیا فإنما یشکر لنفسہ تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنی جان کے. ومن کفر اور جس نے ناشکری کی فإن ربی سو بے شک میرے رب غنی نہایت بے پرواہ کریم بہت عزت والے ہیں. اب محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں آپ کے پاس اسے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں. سو جب انہوں نے اسے اپنے ہاں پڑا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میری آزمائش کریں کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جس شخص نے شکر کیا تو در حقیقت وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی سو میرے رب نہایت بے نیاز بہت زیادہ عزت والے ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا.